اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اچھا، تو ہم نے غزوہ احد کو دیکھا تھا، ٹھیک ہے، جس میں مسلمانوں کی اور قریش مکہ کی جو ہے وہ جنگ ہوئی تھی۔ اب یہ ایک ایسا غزوہ تھا جس کو ہم فیصلہ کن نہیں کہہ سکتے۔ فیصلہ کن مطلب کہ اس کے اندر ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ کون سی پارٹی جیتی تھی، مسلمان جیتے تھے یا قریش مکہ جیتے تھے، ٹھیک ہے، کیونکہ کچھ ایسے پوائنٹس تھے جو ہم نے اس سے پہلے کلاس میں ڈسکس بھی کیے جو کہ مکہ والوں کی فیور میں جا رہے تھے، اور کچھ ایسے پوائنٹس تھے جو مسلمانوں کی فیور میں جا رہے تھے۔ تو اس لیے ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ جو غزوہ احد ہے وہ مسلمانوں نے جیتا یا وہ قریش نے جیتا، لیکن اس غزوے کے بعد مسلمانوں کی جو ساکھ تھی نا اس کو بہت نقصان پہنچا۔ یعنی اس کا کیا مطلب ہے کہ مسلمانوں کا جو روب اور دبدبہ غزوہ بدر کے بعد ایک قائم ہو گیا تھا، اور لوگ ڈرتے تھے کہ وہ مسلمانوں کے اوپر حملہ نہیں کریں گے تاکہ یہ نہ ہو کہ مسلمان ہمیں ختم کر دیں۔ یہ جو روب تھا اور یہ جو ایک مسلمانوں کی طرف سے ایک دبدبہ قائم ہو گیا تھا غزوہ بدر کے بعد، یہ اب بہت زیادہ کم ہو گیا۔ تو اس چیز کے لیے پھر آپ دیکھیں کہ قریش مکہ تو پہلے سے ہی مسلمانوں کے اگینسٹ تھے، اور وہ کوئی نہ کوئی پلانز کرتے رہتے تھے جس سے وہ مسلمانوں کو جو ہے نقصان پہنچائیں جنگ کرنے کے لیے۔ لیکن اب کیا تھا کہ یہود وہ بھی کھڑے ہو گئے، منافقین بھی مسلمانوں کو نقصان پہنچانے کے لیے کھڑے ہو گئے، اور جو ارد گرد اور بدوی قبائل تھے وہ سب بھی مسلمانوں کو نقصان پہنچانے کے ارادے انہوں نے کیے، اور بہت سارے لوگوں نے کوششیں بھی کی۔ لیکن ان ساری سچویشنز کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت اچھے طریقے سے ہینڈل کیا، اگرچہ اس ٹائم پہ مدینہ کی جو سچویشن تھی نا وہ بہت ہی کرٹیکل ہو چکی تھی، کیونکہ آپ دیکھیں ایک چھوٹا سا ایریا جو کہ ابھی اسٹیٹ ایک بنی ہے، مدینہ کی اسٹیٹ بنی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قیادت میں، اس کو مکہ والے آلریڈی پسند نہیں کر رہے تھے، منافقین جو اندر رہ رہے تھے مدینہ کے وہ ان کے اگینسٹ ہو گئے، یہود اور باقی جو قبائل ارد گرد مدینہ کے رہتے تھے یہ سب خلاف ہو گئے۔ تو ایک چھوٹا سا گروپ جس کو آگے پیچھے ہر طرف سے خطرہ تھا، تو یہ ایک بہت ہی خطرے والی اور ڈر والی اور جیسے کہتے ہیں نا ٹینشن والی سچویشن مدینہ کے اندر بنی ہوئی تھی۔ اچھا، تو اس میں کیا ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے حمراء الاسد کے نام سے ایک سریہ بھیجا، ٹھیک ہے، اور اس میں مسلمانوں کو فتح ہوئی۔ پھر اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چھوٹے چھوٹے سریے پیدر پہ بھیجتے رہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتا چلا کہ بنو اسد ایک قبیلہ ہے جسے سر نیمز ہوتے ہیں نا، جیسے ہم لوگوں کا ملک ہے، اسی طرح ان لوگوں کا جو ہے وہ بنو اسد تھا، ٹھیک ہے، اسد ان کا سر نیم تھا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتا چلا کہ بنو اسد کے جو لوگ ہیں وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر حملے کی تیاری کر رہے ہیں۔ تو اس کے اگینسٹ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو سلمہ کے ساتھ کچھ گروپ آف پیپل کو، صحابہ کرام کو اکٹھا کیا اور ان کو جہاد کے لیے بھیجا، اور اس میں فتح ہوئی، اور بہت سارے اونٹ اور بکریاں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ آئے، یعنی مال غنیمت، ٹھیک ہے۔ اچھا، اس کے بعد ایک اور شخص تھا خالد، جو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر حملے کی تیاری کر رہا تھا، وہ لوگوں کو اپنے ساتھ اکٹھا کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر اور مدینہ کے اوپر حملے کی تیاری کر رہا تھا۔ تو اس کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ ابن انیس رضی اللہ عنہ کو اس کے لیے تیار کیا، اور عبداللہ ابن انیس جو ہیں وہ اپنے ساتھ انیس جو ہیں وہ اپنے ساتھ کچھ صحابہ کو لے کے گئے، اور پھر انہوں نے خالد کو قتل کر دیا۔ اچھا، اس کے بعد رجیع کا حادثہ پیش آیا، ٹھیک ہے۔ اب رجیع کے حادثے میں کیا تھا کہ کچھ لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، جو کہ عدل اور قارہ، دو پلیسز ہیں ان کے نام ہیں، عدل اور قارہ کے لوگ تھے، اور وہ آئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، اور انہوں نے نا اسلام کے لیے تھوڑی سی اپنی رغبت ظاہر کی۔ اس کا مطلب کیا تھا کہ وہ یہ شو کر رہے تھے کہ ہم مسلمان ہونا چاہتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا کہ ایک صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کا ایک گروپ ریڈی کیا اور اس کو نا ان کے ساتھ بھیج دیا۔ پھر رجیع کے واقعے میں کیا ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 10 لوگوں کو ریڈی کیا جو صحابہ کرام تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کہنے پہ وہ ایک علاقے میں گئے جہاں پر نا انہوں نے
ان لوگوں کو اسلام کی تعلیم دینے کے لیے گئے. ٹھیک ہے, ان لوگوں کو اسلام کی تعلیم, کیونکہ وہ لوگ یہ شوق ظاہر کر رہے تھے کہ ہم مسلمان ہونا چاہتے ہیں. تو اب یہ 10 صحابہ کا گروپ جب ان کے پاس ان کے ساتھ گیا, تو رجیع جو ہے نا اصل میں ایک چشمے کا نام ہے, یعنی وہاں سے چشمہ ایسا ہوتا ہے نا جہاں سے پانی زمین کے اندر سے پھوٹ رہا ہوتا ہے. وہ اس ایریا اس کے پاس جب پہنچے نا, تو کیا ہوا کہ جو عدل اور کارا کے لوگ تھے نا, انہوں نے ان کو چاروں طرف سے گھیر لیا اور کہتے ہیں کہ آج ہم تم لوگ اپنے آپ کو ہمارے حوالے کر دو تو ہم تم لوگوں کو کچھ نہیں کہیں گے. تو اب ان 10 لوگوں کا جو گروپ تھا نا, اس کے ایک قائد, کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی کوئی سریہ بھیجتے تھے یا تعلیم کے لیے کوئی ایک گروپ بنا کے بھیجتے تھے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہوتا تھا کہ ان کا ایک لیڈر بناتے تھے, ایک ہیڈ بناتے تھے, اور وہ ہیڈ جو ہے نا اس کی بات تمام کی تمام جو باقی لوگ ہوتے تھے وہ فالو کرتے تھے ان کو. ٹھیک ہے نا. تو اس میں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا لیڈر بنایا تھا نا, ان کا نام تھا حضرت عاصم رضی اللہ عنہ. تو اب جب انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے آپ لوگ باہر آ جاؤ, ہم آپ کو کچھ نہیں کہیں گے, عدل اور کارا کے لوگوں نے, تو اس پہ کیا ہوا کہ آپ صلی اللہ جو حضرت عاصم تھے نا, انہوں نے کہا کہ نہیں, ہم سرنڈر نہیں کریں گے, ہم تم لوگوں کے ساتھ جنگ کریں گے. اچھا, اس میں کیا ہوا, جنگ کی جب بات ہو گئی تو یہ لوگ لڑے, لیکن ان لوگوں کے ان نے کوئی ظاہر جنگ کی تیاری تو نہیں تھی, ان کے پاس کوئی ہتھیار وغیرہ بھی نہیں تھے اتنے زیادہ اور کچھ, لیکن بہرحال انہوں نے جنگ کی اور 7 لوگ ان کے شہید ہو گئے مسلمانوں کے. ٹھیک ہے, اور 3 لوگ جو ہیں باقی رہ گئے, 3 جو صحابہ تھے وہ باقی رہ گئے. تو ان کو انہوں نے کہا کہ تم لوگ سرنڈر کر دو تو ہم تمہیں کچھ نہیں کہیں گے. تو انہوں نے نا سرنڈر کر دیا. تو جیسے انہوں نے سرنڈر کیا نا, یعنی ان کے حوالے اپنے آپ کو کیا, تو ان لوگوں نے انہیں پکڑ لیا. ظاہر انہوں نے مار دینا تھا, ان جو باقی رہتے ہوئے صحابہ تھے ان کو بھی مار دینا تھا, کیونکہ کفار کی بات کے اوپر تو کبھی بھی یقین نہیں کرنا چاہیے. لیکن بہرحال اس میں سے ایک حضرت خبیب رضی اللہ عنہ تھے. تو حضرت خبیب رضی اللہ عنہ نے نا انہوں نے حضرت خبیب کو کہا کہ ہم آپ کو سولی چڑھا دیں گے. سولی آپ کو پتا ہے کیا ہوتی ہے؟ آپ کو پتا ہے فرعون دیتا ہوتا تھا, کیسے دیتا تھا؟ وہ جو ہے نکیلے ٹھوک دیتا تھا پیروں اور ہاتھوں میں, کیل ٹھوک دیتا تھا پہلے ہاتھ اور پیر میں. بالکل, وہ ہاتھوں اور پاؤں میں کیلیں ٹھوک کے تو وہ انسان کو چھوڑ دیتا تھا کہ وہ اسی طرح سے پھر مر جاتے تھے. تو جو حضرت خبیب رضی اللہ عنہ ہے نا, ان کو انہوں نے کہا کہ ہم آپ کو سولی چڑھا دیں گے. تو حضرت خبیب نے کہا کہ میری نا ایک خواہش ہے. تو انہوں نے پوچھا, تو انہوں نے کہا کہ میں صرف 2 رکعت نماز ادا کرنا چاہتا ہوں. تو حضرت خبیب کو انہوں نے 2 رکعت نماز ادا کرنے کے لیے اجازت دے دی. انہوں نے جب 2 رکعت نماز ادا کی نا, تو انہوں نے سلام پھیر کے کہا تھا کہ دیکھو میں جو ہے نا اس کو لمبا نہیں کرنا چاہتا تھا, کیونکہ مجھے یہ نہ لگ رہا, میں یہ سوچ رہا تھا کہ کہیں تم لوگ یہ نہ سوچو کہ میں موت سے بھاگ رہا ہوں, اس لیے میں نے نماز لمبی کر دی ہے. اسی لیے میں نے کوئی لمبی صورت جو ہے وہ سلیکٹ نہیں کی, اور میں موت سے ڈرتا نہیں ہوں. ٹھیک ہے. تو انہوں نے حضرت خبیب کو کہا کہ دیکھو, کیا تمہیں یہ بات پسند نہیں ہے کہ تمہاری جگہ ہمارے پاس آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہوتے اور ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مار دیتے اور تم اپنی فیملی کے ساتھ رہ رہے ہوتے؟ حضرت خبیب کہتے ہیں دیکھو, میں تو یہ بھی نہیں چاہتا کہ میں اپنی فیملی کے ساتھ بیٹھا ہوں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کانٹا چبھ جائے. کہاں ان کو اس سے زیادہ بڑی تکلیف دینے کی بات. یہ آپ دیکھ رہی ہیں نا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ صحابہ کی کتنی ایک محبت, احترام, رسپیکٹ کا رشتہ ہے, کہ وہ اپنی جانوں سے, کیونکہ انسان کو سب سے زیادہ پیاری اپنی جان ہوتی ہے نا, فیملی بھی اچھی لگتی ہے انسان کو, بچے بھی اچھے لگتے ہیں, لیکن ان سب سے زیادہ پیار انسان کو اپنی ذات سے ہوتا ہے. تو وہ کہتے ہیں اپنی جان سے بھی اوپر وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند کرتے تھے اور ان کا خیال رکھتے تھے. ہم نے غزوہ احد میں بھی دیکھا کہ کیسے صحابہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو چاروں طرف سے گھیر لیا تھا, کیونکہ ہر طرف سے تیر پڑ رہے تھے نا, جب حالات بہت خراب ہو گئے تھے, جب جو ایک پوائنٹ تھا وہاں پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ صحابہ وہاں سے ہلیں گے نہیں, اور جب وہ انہوں نے اپنی جگہ چھوڑ دی, انہوں نے سوچا کہ شاید فتح ہو گئی ہے اور انہوں نے جگہ چھوڑ دی تھی, تو اس کے بعد کتنی سخت سچویشن آ گئی تھی. تو تب ایک صحابی نے اتنے تیر اپنے اوپر کھائے تھے
کیونکہ وہ آپ کو پروٹیکٹ کر رہے تھے، ہر طرف سے وہ پروٹیکٹ کر رہے تھے، وہ چاہتے تھے کہ ایک تیر بھی آپ کو نہ لگے. بالکل سیم یہی بات حضرت خبیب بھی کہہ رہے ہیں مجھے نہیں اچھا لگتا کہ میں اپنی فیملی کے ساتھ بیٹھا رہوں اور آپ کو کانٹا بھی چبھ جائے. تو اس کے بعد پھر حضرت خبیب نے کہا کہ یعنی ان کے اندر ایک شوق تھا، کیونکہ شہادت تھی نا، شہادت ان کو ملنی تھی، تو ان نے ڈر نہیں تھا. پھر وہ سولی چڑھ گئے. اور اس کے بعد حضرت خبیب کے ساتھ ساتھ ایک اور صحابی تھے حضرت زید، ان کو بھی انہوں نے شہید کر دیا. اب ان لوگوں نے نا حضرت عاصم کی جو ڈیڈ باڈی تھی، جو کہ لیڈر تھے، ان کی ڈیڈ باڈی لینے کے لیے کچھ لوگوں کو بھیجا. اور کیوں ڈیڈ باڈی لینے کے لیے بھیجا، آپ کو پتا ہے اس بات کا؟ پتا نہیں، یاد نہیں. اس لیے کیونکہ جو حضرت عاصم تھے نا، انہوں نے غزوہ بدر میں بہت سارے لوگوں کو مارا تھا جو مکہ کے تھے. تو یہ اب بدلہ لینے کے لیے لاش کی بے حرمتی کرنا چاہتے تھے. تو اس کے لیے انہوں نے کچھ لوگوں کو بھیجا کہ وہ حضرت عاصم کی لاش کو لے کر آئیں. تو اس میں کیا ہوا کہ آپ اللہ تعالیٰ نے نا حضرت عاصم کی لاش کی حفاظت کی، اور اس طرح کا جھنڈ ایک بھیجا کہ وہ لوگ اس چیز میں کامیاب نہیں ہوئے اور وہ حضرت عاصم کی لاش کو نہیں لے جا سکے. تو اب آپ یہاں پہ دیکھیں کہ جب سے ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت شروع کی ہے، تو ہم نے مکہ کا دور دیکھا، اس میں بھی کتنی سختیاں دیکھنی پڑی مسلمانوں کو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو. اس کے بعد اب ہم مدینہ کے دور میں آئے ہیں، تو یہاں پہ تو ہر وقت جنگ ہو رہی ہے، یا مدینہ کے اندر خوف و حراست والا ایک سما سا بنا ہوا ہے کہ ہر بندہ خوف میں ہے کہ پتہ نہیں کون ہمارے اوپر حملہ کر دے، کون ہمارے اوپر حملہ کر دے. تو یہ ساری سچویشن ہے. تو آپ دیکھ سکتے ہیں نا کہ کتنے ٹف حالات میں رہ رہے ہیں، اور یہ ساری کوششیں ہوئیں، پھر ہم تک ان ساری کوششوں کے بعد اسلام پہنچا، اور ہماری زندگیوں میں اس حساب سے خوف نہیں ہے نا خوف. الحمدللہ ہم بہت اچھے ماحول میں رہ رہے ہیں، اور ہم نے جو ہے یہ اسلام جو ہم تک پہنچا ہے، ہم نے صرف اور صرف اس کے اوپر عمل کرنا ہے اور آگے پہنچانا ہے. یہ 2 ڈیوٹیز ہماری ہیں. تو ہمیں یہ جو ہے بہت ہی ایمانداری کے ساتھ، ڈٹرمنیشن اور ڈیووشن کے ساتھ یہ کام کرنا ہے، اپنے لیے، اپنی ذات کے لیے بھی اور لوگوں کو پہنچانے کے لیے بھی. ٹھیک ہے.